الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، قابل احترام میری معزز بہنوں، اس کائنات کے اندر بے شمار چیزاں نے جنہاں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ لباس ہے، لباس کی اہمیت کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ بے لباس آدمی کسی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس دے نال نال لباس آدمی نو سردی تو بھی بچاتا ہے۔ خوراک اس کی اہمیت کا بھی کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی خوراک کو محروم ہے، بنیادی طور پہ اس کو خوراک نہیں ملتی، اس کی موت باقی ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو علاج معالجہ اس کی اہمیت اپنی جگہ دے۔ اسی طرح روپیہ، پیسہ، مال و دولت یہ بھی ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، ان ساری چیزاں نالوں دنیا کے اندر ہر ایک چیز نالوں
ایک ایسی چیز ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آدمی کو خوراک نہیں ملتی، زیادہ تو زیادہ نقصان کی ہوئے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی، دنیا کا نقصان ہے۔ اگر کسی آدمی کو بنیادی طور پہ لباس حاصل نہیں، زیادہ تو زیادہ لباس نہ ہونے کی وجہ جناب اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں۔ لیکن سنو زمین سے ایک ایسی چیز ہے، اگر آدمی اس چیز کو محروم ہو جائے، میرے عزیزوں میرے بھائیوں، دنیا کا نقصان تو ہے ہی ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اور اس چیز کا نام اسلام ہے، ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام اور ایمان کو محروم ہے، توجہ میری طرف، کہ گویا کہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، وہ آدمی دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھان والا اور آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھان والا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام اور ایمان دی۔ اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اسلام اور ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک پڑھ لین کا نام اسلام اور ایمان نہیں، جو سارے معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زبان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں، قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز کو بھی ایمان قرار دیتا ہے۔ ایمان کے بے شمار تقاضے نے، فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کبھی بھی نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزاری، مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس، مکے کے اندر رہنے والے مسلمان بیت المقدس کے اندر بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ گئے، اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ گئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ گئے۔ لیکن آپ کا طریقہ کار اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سید کے اندر کھڑے ہوندے، آپ کے چہرے مبارک کے سامنے بیت اللہ بھی ہوندا اور بیت المقدس بھی ہوندا۔ مکی زندگی کے اندر اللہ کے رسول نے اسی طرح نماز پڑھی، لیکن آپ کی چاہت، آپ کی آرزو، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت المقدس نہیں ہونا چاہیے بلکہ بیت اللہ ہونا چاہیے، یہ آپ کی خواہش تھی۔ اللہ کے رسول نے مکہ چھڑ کے مدینے والی ہجرت فرمائی، 18 مہینے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تے بیت المقدس وال منہ کر کے، وہ امکان ہی ختم ہو گیا، بیت اللہ وال رخ کرنا ہی ناممکن ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس وال منہ کر کے نماز 18 مہینے پڑھی، اور آپ کی خواہش، آپ کی آرزو کہ اللہ کدوں حکم نازل فرمائے کہ ساڈا مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کے بیت اللہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر کے قرآن نازل فرمایا، آپ کی خواہش، آپ کی آرزو، آپ کی تمنا پوری ہوئی، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے محبوب پیغمبر آج تہاڈا قبلہ تبدیل کر دیتا گیا ہے، آج تو بعد تسی اور اہل اسلام نے
بیت المقدس وال منہ کر کے نماز نہیں بلکہ بیت اللہ وال رخ کر کے نماز پڑھی. مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا. مسلمانوں کے ذہن اندر یہ بات آئی, اہل اسلام کے ذہن اندر بات آئی, اہل ایمان کے ذہن اندر یہ بات آئی کہ سارے رشتہ دار, وہ عزیز و اقارب, وہ دوست احباب جو بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اسی حالت اندر انہوں کی موت واقع ہو گئی, دنیا تو چلے گئے, انہوں کی نمازاں کا کی بنے گا؟ انہوں کی نماز کا کی بنے گا کہ جنہوں نے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز نہیں پڑھی, بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھی. اللہ نے میرے محبوب پیغمبر پہ قرآن نازل فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اے میرے محبوب پیغمبر اہل اسلام کو دس دیو جنہاں لوگوں نے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھی ہے انہوں نے بھی اللہ کا حکم سمجھ کے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھی, اور جنہوں نے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھی انہوں نے بھی اللہ کا حکم سمجھ کے بیت اللہ وال رخ کر کے نماز پڑھی ہے. فرمایا اللہ انہوں نے نمازاں انہوں نے ایمان نو ضائع نہیں کرے گا. اس ایت مبارکہ کے اندر میرے محترم بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے نماز نو ایمان قرار دیتا ہے. نماز نو ایمان قرار دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا سب تو بڑا فریضہ, سب تو بڑا حق اس کائنات کے اندر وہ میرے بھائیوں نماز ہے. ایمان اور اسلام کا تقاضا سب تو بڑا وہ نماز ہے. اس کی اہمیت کو سمجھو. میں مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں بات اپنی طرفوں کبھی بھی نہیں کرتا. کوشش کرنا قرآن کے اندروں, حدیث کے اندروں بات بیان کی جائے, اپنی بات کبھی بھی بیان نہیں کی. میرے عزیزو اس بات کو سمجھو کہ اللہ کا اتنا بڑا فریضہ ہے نماز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن کا بھی حکم ہے کہ نماز کو کھڑے ہو کے پڑھا جائے. یہ بات یاد رکھو, کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ نماز کا حکم ہے. اگر کوئی آدمی کھڑے ہون کی استطاعت رکھ دے, طاقت رکھ دے, قیام کرن کی طاقت رکھ دے, لیکن اس کے باوجود وہ قیام نہیں کرتا, بیٹھ کے نماز پڑھتا بغیر کسی عذر تو, اس کی نماز نہیں, کیونکہ اس نے ایک رکن کو چھڑ دیتا ہے. اس طرح سمجھو جیسے کوئی آدمی رکعت کے اندر رکوع چھڑ دے, رکعت کے اندر سجدہ چھڑ دے, اس کی رکعت شامل نہیں, اس کی رکعت شمار نہیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھ جائے, استطاعت رکھ جائے, لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا, میرے بھائیوں اس کی نماز نہیں. اللہ کے کوئی عذر ہوئے. وہ مسئلہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. آن والا آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول میں کھڑے ہو کے نماز پڑھن کی طاقت نہیں رکھتا. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا اچھا تیرے کو رکن کرن کی طاقت نہیں, اتنی دیر تک تیرے نماز معاف ہے جب تک تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھنا, جب طاقت آ جائے پھر تیرے تے نماز فرض ہو جائے گی نہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکن کی, اس نماز کی اتنی اہمیت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا میرے صحابی اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. مسئلہ ذرا سمجھو, یہ دلیل ہے حدیث شریف تو کہ نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں. فرمایا اللہ کے رسول اگر میں بیٹھ کے بھی طاقت نہیں رکھتا نماز پڑھن دی تو محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم کریم نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی پھر لیٹ کے نماز پڑھ لے, نماز پھر بھی معاف نہیں, نماز معاف نہیں. آپ نے نہیں فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے اتنی دیر تک میرے واسطے گنجائش ہے,
نماز معاف کر لینے نہیں، روزے کے اندر معافی ہو سکتی، زکات کے اندر بھی معافی ہو سکتی اگر آدمی صاحب نصاب نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اجازت نہیں دیتی۔ دوسری بات سمجھو، میں بات سمجھانا چاہنا نماز کی اہمیت کے بارے نہ نیند کیتا کرو، اللہ جزائے خیر دے، اللہ میرے بھائیاں کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دیکھو میرے عزیزوں، نماز واسطے وضو ضروری، بغیر وضو تو نماز نہیں، مسئلہ سمجھو۔ ہن اسلام قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پانی نہیں انہیں میسر نہیں ہے، یا پانی میسر ہے، بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، جسم کے کسی حصے میں زخم ہے، اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی تیمم کر لے، نماز معاف نہیں، تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اور مسئلہ سمجھو، اگر کوئی آدمی تیمم کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یہ بھی صورتحال بن جاتی کہ تیمم کی بھی استطاعت نہیں، طاقت نہیں۔ کس طرح؟ ایک آدمی ہاسپٹل کے اندر داخل ہے، فرض کرو اللہ نہ کرے ہاسپٹل کے اندر آدمی داخل ہے، بیڈ کے اوپر لیٹے ہے، دونوں ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی ہے اور پیشاب والی ناری لگی ہوئی ہے، پیشاب کے قطرے کپڑے پہ گر رہے ہیں، بستر پہ گر رہے ہیں، اسے کپڑے چینج کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس کا لباس تبدیل کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس کا بستر بھی تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس مسئلے کو آیت جمعے کے اندر سمجھ کے جانا ہے کہ نماز کی ساری زندگی کے اندر، مسلمان کی زندگی کے اندر، مومن کی زندگی کے اندر کس قدر اہمیت ہے۔ بستر تبدیل کرنے والا بھی کوئی نہیں، کپڑے تبدیل کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور کپڑے لوٹے پیشاب کے قطرے لگے ہوئے نے، گر رہے نے، لیکن ہوش حواس قائم نے، عقل قائم ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اس بستر پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تیمم قرآن والا بھی کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسے حالت کے اندر ایویں ہی نماز پڑھ لے بغیر تیمم تو اللہ ایویں ہی اس کی نماز قبول کر لے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت مسلمان کی زندگی کے اندر، ایک مومن آدمی کی زندگی کے اندر، کلمہ پڑھنے والے آدمی کی زندگی کے اندر نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جبکہ آج سارے معاشرے کے اندر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی اس قدر زیادہ جتنی وہ اہمیت والی چیز ہے، اسی اس قدر نماز کو معمولی سمجھے، نماز کو ترجیح نہیں دیندے، نماز کو اہمیت نہیں دیندے۔ میرے عزیزوں، قرآن اٹھا کے دیکھو، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا طریقہ پڑھ کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ نماز کی اہمیت صحابہ کرام کے نزدیک کس قدر تھی اور رسول اللہ کے نزدیک کس قدر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اے میرے محبوب پیغمبر، اگر خوف کی حالت آ جائے، دشمن آمنے سامنے ہوئے، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر مسلمانوں کی صف کفار کے سامنے کھڑی ہوئے اور دشمن آمنے سامنے ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر اس حالت کے اندر نماز کا وقت ہو جائے، جہاد فی سبیل اللہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، آن والا آیا، فرمایا اللہ کے رسول ایُّ العمل یعدل الجہاد، کوئی ایسا عمل دسو جڑا جہاد کے برابر ہوئے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، اے نہیں پوچھا کہ اے دسو کہ جڑا جہاد تو زیادہ افضل ہوئے، فرمایا نہیں، اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل دسو
کہ جڑا جہاد دے برابر ہوئے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا اجدہ، اے میرے صحابی جہاد دے برابر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اس قدر فضیلت والا عمل ہے۔ اور آپ نے نہیں فرمایا، یا اللہ نے نہیں فرمایا کہ مسلمانوں نماز روزانہ ہی پڑھ رہے ہو، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو، تے جہاد تے کبھی کبھی موقع ملتا ہے، دشمن آمنے سامنے ہے، آج کے دن اور اس وقت کی نماز تانوں معاف ہے؟ فرمایا نہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدین دے دور دی بات ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر اگر تہاڈی ہستی بھی دشمن دے آمنے سامنے ہو جائے اور جہاد فی سبیل اللہ دے اندر میدان کار سار دے اندر آمنا سامنا ہو جائے دشمن دے نال، اور دشمن آمنے سامنے ہون دی وجہ دے نال عذاب کٹ رہے ہون، گولیاں چل رہی ہون، تیر تلوار میرے دی بشاڑ ہوئے، اے میرے محبوب پیغمبر اس حالت دے اندر بھی نماز معاف نہیں۔ طریقہ چینج ہے، کھڑے ہو کے چلدیاں پھردیاں جویں ممکن ہوے نماز پڑھ لو۔ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ تہاڈی نماز نو تہاڈی عبادت نو قبول کر لے گا۔ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں، قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں۔ اس قدر اہمیت اسلام کے اندر، ایمان کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر نماز کی اہمیت ہے، جو آج میرے عزیز میرے بھائی سارے ملک کے اندر میں تہاڈی گل نہیں کر رہا، میں عام مسلمانوں کی گل کر رہا، اس اندر میں بھی شامل ہاں۔ سارے ملک پاکستان کے اندر 98% لوگ نے جو مسلمان نے، لیکن جدو نماز کا وقت آ جائے، اذان کا وقت آ جائے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک صف تو 2 صف، زیادہ تو زیادہ 3 صف یہ نمازی ملن گے، باقی نماز اندر غیر حاضر، نماز اندر حاضر نہیں ہوندے، نماز اندر موجود نہیں، مسجد اندر موجود نہیں۔ میرے عزیزوں، اسلام نے ساڑھے کو اس چیز کا تقاضا نہیں کیتا کہ اپنا سارا دن کام کاج کے اندر کھپا دیتا جائے، محنت مزدوری کے اندر کھپا دیتا جائے، اور آدمی اپنے آپ کو عبادت کو بالکل فارغ کر لے کہ نہ نماز کے اندر آئے، نہ مسجد کے اندر آئے، نہ قرآن وال آئے، نہ حدیث وال آئے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنا چاہنا، اگر قرآن اٹھا کے دیکھو، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، پکا بے نماز ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس آدمی کا مسلمانوں کے نال کوئی تعلق نہیں۔ کتنا بڑا جملہ ہے، اور نئی اعتبار سورۃ توبہ اٹھا کے دیکھو، 11 نمبر آیت اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ میں تفسیر طبری پڑھ کے آیا، امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اگر مشرکین اپنے شرک تو توبہ کر لین، اپنے کفر تو توبہ کر لین، اللہ کی بغاوت اور سرکشی تو توبہ کر لین، نماز قائم کرن، زکات ادا کرن، فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تہاڈے مسلمان بھائی نے۔ اس آیت کی روشنی کے اندر پتہ چلیا کہ اگر کوئی آدمی پکا بے نماز ہے، نماز ادا نہیں کرتا، اسی لوگوں نے سمجھا کہ شاید 5 نمازاں پڑھیاں نے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 5 نمازاں ہی فرض نہیں بلکہ 5 نمازاں باجماعت فرض نے۔ یہ سارے مسلمانوں کو مبارکہ لگیا ہے، 5 نمازاں باجماعت فرض نے۔ میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کروں گا، اپنی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ سانو صحیح معنی کے اندر 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نمازاں 5 فرض نے اور باجماعت فرض نے۔
فرمایا اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ تہاڈا دینی بھائی نہیں، مسلمان برادری دے نال اس دا کوئی تعلق نہیں۔ باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، رشتہ دار تے ہو سکتا ہے، لیکن دینی بھائی ختم ہو گیا جب اس نے نماز نو ترک کر دیتا، نماز نو چھڑ دیتا۔ اس واسطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے دور خلافت آیا اور لوگوں نے زکات دین کو انکار کیتا، انہوں نے فرمایا جو آدمی نماز اور زکات کے درمیان فرق کرے گا میں ابو بکر اس کے خلاف بھی لڑائی کراں گا۔ اسلام کا ایک رکن ہے نماز، اور سب تو بڑا رکن نماز ہے۔ اور صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العدل و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان آدمی کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری ماں، میری بہنوں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ نماز تو بغیر چارہ نہیں، نماز تو بغیر گزارا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے عبداللہ بن شقیق کا قول نقل فرمایا ہے۔ تابعی بہت بڑے تابعی بیان کرتے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے زمانے دے اندر اگر کوئی آدمی نماز چھڑ دیتا صحابہ کرام سمجھ دے کہ یہ آدمی کافر ہے۔ اللہ دی قسم میری بات نہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آدمی کو کافر سمجھ دے جو آدمی نماز نہیں سی پڑھتا۔ اور منافقین دی بات بھی دیکھو، قرآن اٹھا کے دیکھو، منافق نماز پڑھ دے سن حالانکہ پکے کافر، اپنے کفر کو چھپان واسطے وہ نماز پڑھ دے سن، مجبور ہو گئے۔ نماز پڑھنا انہوں کی مجبوری اس واسطے کہ اگر عبداللہ بن ابی مسجد کے اندر نہ آئے اور اسے حواری مسجد کے اندر نہ آن، ہر آدمی کی زبان پہ جملہ کہ عبداللہ بن ابی کافر ہے، یہودی ہے، اپنے کفر کو چھپان دی خاطر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں وہ مسجد کے اندر آن دے۔ لیکن میں مصلی رسول دے کھڑے ہو گئے، ممبر رسول دے کھڑے ہو گئے بیان کرنا چاہنا آج سارے معاشرے کے اندر ایسے بھی بدبخت لوگ اور بد نصیب اور بد قسمت لوگ موجود نے، وہ دکھلاوے دی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جب انہوں نے نماز کی دعوت دیتی جائے رونے والی بات ہے میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ساڑھے دل دی نماز ہے۔ منافقین کے پھر بھی دکھلاوے دی نماز پڑھنے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرما رہے ہیں منافق نماز پڑھنے واسطے آندے، سستی دے نال آندے اور ریاکاری کردے ہوئے آندے اور انہاں دی نماز اللہ دے ذکر تو خالی۔ لیکن آج سارے مسلمان معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود نے جو 60-70 سال زندگی گزار کے چلے گئے، 80 سال زندگی گزار کے چلے گئے، جب انہوں نے نماز دی دعوت دیتی جائے انہوں دی زبان کے جملہ یہ ہے کہ ساری نماز دل دی نماز ہے، اسی نماز مسجد کے اندر جا کے نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ سانو نماز دی اہمیت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اور نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں کہ صحابی رسول نے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آیا صحابی اتا رجل اعما لیس لی قائد، آکے مسئلہ پوچھیا اللہ دے رسول مینوں کوئی مسجد دے اندر لیان والا کوئی نہیں، لجان والا کوئی نہیں، اکھاں دی بینائی کوئی نہیں، راستہ بڑا خطرناک ہے، اے میرے محبوب پیغمبر آن دے اندر بھی بڑی دقت، جان دے اندر بھی بڑی دقت۔ فسأل رسول اللہ ان یرخص لہ، اللہ کے رسول کوئی گنجائش نکال دیتی جائے، کوئی رخصت دے دیتی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا عذر سنیا، فرخص لہ، آپ نے اس کو اجازتاں دے دیتیاں، فرمایا ٹھیک ہے گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کر، جنہیں تیرے واسطے ممکن ہوئے نماز پڑھ لیا کر۔
عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ سن کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر سے وہی نازل فرمائی، رسول اللہ نے فرمایا اس کو دوبارہ واپس بلایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو دوبارہ بلایا گیا، آپ نے فرمایا میرے صحابی اپنا مسئلہ دوبارہ بیان کرنا۔ فرمایا اللہ کے رسول میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری اکھاں دی بینائی کوئی نہیں، اور اللہ کے رسول رسہ بڑا خطرناک ہے، سانپ بچھو دیگر حشرات الارض مرغی جانور، اللہ کے رسول بہت زیادہ نے آن کے اندر بھی دقت، جان کے اندر بھی دقت، اے اللہ کے رسول میں نماز با جماعت اور رخصت عنایت کی جائے، میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لوں۔ رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس کے اندر فرمایا حل تسمع النداء، اے میرے صحابی اذان دی آواز کان دے اندر جاندی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول آواز سنائی دیندی ہے۔ کائنات امام نے فرمایا فاجب تیرے واسطے رخصت نہیں، نماز مسجد کے اندر آ کے ادا کرنی پڑے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اگر میں دکان تے بیٹھا میرے ذہن کے اندر بات ہے کہ میرا وقت آج کم آ رہا ہے، میرا ذمہ دار بھائی اپنے ذمہ داری کے اندر کام کاج کے اندر مصروف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جڑا وقت ہے وہ میرے کم آ رہا ہے۔ اگر کوئی دفتر کے اندر ہے، سکول کے اندر ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا آج وقت جڑا میرے کم آ رہا ہے۔ وہ اکیڈمی پڑھان والا ہوئے، اکیڈمی پڑھنے والا ہوئے، کالج کے اندر پڑھان والا ہوئے، کالج جا کے پڑھنے والا ہوئے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں۔ اسی عذر سمجھے ہی نہیں کہ نماز کس بندے واسطے رخصت ہے، باجماعت کیڑا بندہ ہے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو انہوں اجازت ہے۔ آؤ سنن دارقطنی کی ایک روایت بیان کراں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث میں اپنے دل و دماغ سے نوٹ کرنا، بالخصوص ہو میرے بھائی جو نماز با جماعت ادا نہیں کرتے، پڑھتے ضرور نے لیکن نماز لیٹ کر کے، نماز پڑھتے ضرور نے لیکن اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر، نماز پڑھتے ضرور نے لیکن اپنی دکان پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے نے۔ اور اس حدیث میں ضرور توجہ دینا سنن، فرمایا من سمع النداء فلم یجب، فرمایا جو آدمی اذان سن کے نماز با جماعت ادا نہیں کرتا، یہ میری بات نہیں، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں، کسی بڑے محدث کی بات نہیں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ، فرمایا جڑا بندہ اذان سن کے نماز با جماعت مسجد کے اندر آ کے ادا نہیں کرتا، فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں، الا من عذر، ہاں اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے، عذر لاحق ہو جائے، شرعی عذر آ جائے، اس کے واسطے نماز با جماعت معاف ہے، ورنہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بغیر عذر دے اگر کوئی آدمی نماز با جماعت ادا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں۔ کتنے ہی لوگ نے نماز با جماعت ادا نہیں کرتے، نماز پڑھتے نے، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، زور دی نماز بھی لیٹ، عصر دی نماز بھی لیٹ، مغرب دی نماز بھی لیٹ، عشاء دی نماز بھی لیٹ۔ نہیں میرے بھائیوں، نماز با جماعت ادا کرنی عذر کس چیز کا نام ہے، یہ بھی سمجھو۔ عذر اگر کوئی آدمی نیند کی حالت کے اندر ہے، نیند آ گئی، نیند کا غلبہ آ گیا، جس کی وجہ سے نہ اذان کا پتہ چلیا نہ وقت کا پتہ چلیا، کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے اس کی روح اللہ کی قبر کے اندر آ جاتی ہے۔ فرمایا اگر نیند کی وجہ سے نال کسی آدمی کی نماز رہ جائے اور وہ نیند تو جدوں بیدار ہوئے نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، یہ شرعی عذر ہے۔ لیکن ایک بھی ایک بات بیان کرنا چاہنا، ایسے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، بیان کیتا جاتا ہے، اگر ایک بھائی دا دفتر دا ٹائم 9 بجے دا ہے، ایک بھائی سکول کے اندر 8 بجے جاتا ہے، وہ الارم 7 بجے دا لگائے۔ ایک آدمی 9 بجے دفتر جاتا ہے، وہ الارم 8 بجے دا لگائے۔
میرے عزیزوں یہ شرعی عذر نہیں، ایسے آدمی دی نماز قبول نہیں، اس واسطے کہ نے کوشش ہی نہیں کی، اس نو چاہیے سی الارم لگانا، اپنے اہل خانہ نو گھر والے نو کہنا کہ مینوں بھی صبح دی نماز واسطے بیدار کیتا جائے، میں صبح دی نماز با جماعت ادا کراں گا، ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے، نہ الارم دا پتہ چلیا نہ کسے بیدار کیتا، ایسا آدمی جدوں نہیں بیدار ہوئے گا نماز ادا کر لے اس دی نماز ہو جائے گی۔ نیند کا معنی بھی سمجھ آیا، مطلب سمجھ آیا، جان بوجھ کے اپنی نیند نو اس قدر لیٹ کیتا جائے کہ صبح 7 بجے بیدار ہویا جائے، 8 بجے بیدار ہویا جائے، 9 بجے بیدار ہویا جائے کہ نیند دی وجہ دے نال نماز معاف ہو گئی، جدوں بھی بیدار ہویا نماز پڑھ لئی، ایسی نماز بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو شدید آدمی بیمار ہے، شدید بیمار ہے، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اس بیماری دی وجہ دے نال وہ نماز اپنے گھر دے اندر پڑھ لے، با جماعت نماز ادا نہ کرے، اس دے واسطے رخصت ہے، اجازت ہے۔ اسی طرح بارش آ جائے، اسلام نے ہر معاملے دے اندر میری اور تیری رہنمائی فرمائی، شدید بارش ہے، آن واسطے مشکل ہے، مؤذن اللہ صلو فی الحال کہے نہ کہے، یہ بھی بہت سارے لوگ مسئلہ جی مؤذن نے اللہ صلو فی الحال نہیں کیا، اگر مؤذن نے اللہ صلو فی الحال نہیں کیا وہ مؤذن بھی غلطی ہے، لیکن رخصت ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر بارش ہو رہی ہے مسجد کے اندر آنا ناممکن ہے، اسلام کہہ رہا ہے اپنے گھر کے اندر جس مقام تے بھی جس موڑ تے بھی اسے موڑ تے نماز ادا کر لو، نماز ادا ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے اشارے دے نال جنت کا دروازہ کھولیا جائے گا، جنہاں نو مقام محمود عطا کیتا جائے گا، میرے محبوب پیغمبر کا حوض قیامت والے دن سب تو بڑا حوض، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ذرا دیکھو، جنہاں نے اس قدر بشارتاں دے نال نوازیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا ارادہ کیتا، امہات المومنین کو پوچھیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا اللہ کے رسول تواڈے انتظار دے اندر لوگ جڑے جمع نے تواڈے انتظار دے اندر نے کہ قدر رسول اللہ آن سانو نماز پڑھان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غشی تاری ہوئی، بہت سارا لمبا واقعہ ہے، 3-4 دفعہ اللہ کے رسول نے غشی تاری ہوئی، آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ نے غشی آئی، آپ نے پھر وضو فرمایا، آخرکار میرے محبوب پیغمبر اس شدید بیماری دے عالم دے اندر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کندھیاں دے ہاتھ رکھ کے کائنات امام مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاؤں مبارک زمین تے گھسٹ رہے ہیں، اور صحابہ بیان کر رہے ہیں انہاں پاؤں دی وجہ دے نال، پیراں دی وجہ دے نال زمین تے لکیراں پے گئیاں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کی اہمیت بیان فرمائی کہ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر، رسول اللہ کے عمل کے اندر نماز با جماعت کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ سانو نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور نماز دی اہمیت اس نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کا لیول لگا لینا یہ میری تیری نجات واسطے کافی نہیں، اہل سنت کا لیول لگا لینا میری تیری نجات واسطے کافی نہیں۔ بے شمار لوگ نے جو نعرے لگاندے نے صدقے جاواں، واری جاواں، فلاں فلاں، جذباتی بات نہیں، حقیقت یہ ہے اسلام سارے کو مطالبہ کرتا ہے، عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے واسطے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنا، مسند احمد کی حدیث اٹھا کے دیکھو، میرے وہ بھائی نماز پڑھتے نے لیکن 5 نمازاں ادا نہیں کرتے، نماز پڑھتے نے نماز لیٹ کر کے پڑھتے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری ٹکڑا حدیث کا، من لم یحافظ علیہا، فرمایا جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کام کاج کے اندر اپنا وقت برباد کرنا ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لم تکن لہ نور،
نماز نہ پڑھن دی وجہ دے نال قیامت دے اندر اس دے اگے پیچھے دائیں بائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا، روشنی نام دی کوئی چیز نہیں۔ نماز نور ہے، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے۔ بے نماز آدمی اس نور تو محروم ہو جائے گا، اس روشنی تو محروم ہو جائے گا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ، اللہ کے سامنے پیش ہونے واسطے ایسے کوئی دلیل نہیں ہوئے گی، بے دلیل اللہ کے سامنے کھڑا ہوئے گا۔ وَلَا نَجَاتٌ، اور نہ ہی نماز نہ پڑھن دی وجہ دے نال ایسی نجات بھی نہیں ہوئے گی، کامیاب بھی نہیں ہوئے گا۔ فرمایا وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ، جملے بڑے سخت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے اندر آپ نے فرمایا، میں اس کی ترجمانی اس کا ترجمہ کر رہا ہاں۔ فرمایا بے نماز آدمی قیامت دے دن فرعون دے نال کھڑا ہوئے گا، حامان دے نال کھڑا ہوئے گا، قارون دے نال کھڑا ہوئے گا۔ ابی بن خلف میرے محبوب پیغمبر کا اتنا بڑا دشمن کہ کائنات کے امام نماز پڑھ رہے ہیں، ابی بن خلف میرے محبوب پیغمبر کے اونٹ کی اوجڑی پھینکنے والا۔ فرمایا قیامت کے دن بے نماز آدمی ابی بن خلف کے نال کھڑا ہوئے گا۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے، اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ میرے سمیت میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، نماز میں اہمیت دیتی جائے اور با جماعت نو اہمیت دیتی جائے۔ اگر کسی وجہ دے نال امام صاحب، قاری صاحب، خطیب صاحب نماز تو لیٹ ہو جان، وہ بھی سارے ورگے انسان نے، انہوں نے بھی کوئی مجبوری کر سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے۔ تے میرے عزیزو، میرے بھائیوں، مسجد کے اندر آن والا وہ اے نہ سمجھے کہ مسجد کے اندر آ کے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میرا وقت بڑا قیمتی ہے۔ کبھی یہ جملہ، کبھی یہ بات اپنے ذہن کے اندر نہ لے کے آؤ، بلکہ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ اگر نماز کا انتظار کرنا پہ جائے، نماز کا انتظار کیتا جائے۔ اللہ سانو صحیح معنی کے اندر نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔